کچھ عیسائی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور یہ 70 عیسائی تھے، اور یہ لوگ نجران سے آئے تھے۔ ان میں ان کے علماء بھی تھے، ان کے پیر بھی تھے، ان کے بزرگ بھی تھے، ان کے تاجر بھی تھے، اور ان کے بڑے بڑے اسکالر بھی تھے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضور سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں تو چاہتا ہوں کہ کوئی آئے اور مجھ سے باتیں کرے۔ ان عیسائیوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ابھی ہم لوگ بہت تک گئے ہیں، تو انشاءاللہ کل آپ سے ہم بات کریں گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اب ان عیسائیوں کو ہم کہاں پر ٹھہرائیں، کیونکہ اس زمانے میں تو گیسٹ ہاؤس نہیں ہوتے تھے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان عیسائیوں کو مسجد میں ٹھہراؤ، اور کہاں ٹھہراؤ گے؟ ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا گیا، ان کے لیے انتظام کیا گیا۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ان عیسائیوں کو مسجد میں کیوں ٹھہرایا حضور نے؟ حضور کا مقصد یہ تھا کہ آدمی اتنا تعصب نہ رکھیں کہ کوئی دوسرا آدمی آپ کی مسجد میں نہ آ سکے۔ آج کل کیا ہو رہا ہے، اہل حدیث کی مسجد میں کوئی بریلوی نہیں جا سکتا۔ اگر بریلوی اہل حدیث کی مسجد میں چلا جائے، سارے اہل حدیث حیران ہوں گے کہ بریلوی کے اس مسجد میں کیا کام ہے۔ اگر دیوبندی کے مسجد میں کوئی بریلوی چلے جائے، یا اہل حدیث چلے جائے، یا شیعہ چلے جائے، سب لوگ حیران کہ شیعہ کا اس مسجد میں کیا کام ہے، بریلوی کا اس مسجد میں کیا کام ہے، اہل حدیث کا اس مسجد میں کیا کام ہے۔ یعنی آج ہم اتنے تعصب میں گرے ہوئے ہیں کہ اپنے مسلمان بھائی جنہوں نے کلمہ بھی پڑھا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم ان کو اپنی مسجدوں میں نہیں چھوڑتے۔ حالانکہ حضور نے ان عیسائیوں کو اپنی مسجد میں ٹھہرایا، اور ان عیسائیوں کو جنہوں نے کلمہ بھی نہیں پڑھایا، ان کافروں کو اپنی مسجد میں ٹھہرایا۔ اور ٹھہرانے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ یہ عیسائی لوگ ہماری نمازوں کو دیکھیں، ہمارے سجدوں کو دیکھیں، ہمارے رکوع کو دیکھیں، ہمارے قرآن پاک کو دیکھیں، تاکہ ان پر بھی ان کا اثر ہو جائے۔ بہرحال صبح ہو گئی، وہ عیسائی لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضور سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ سے 3 سوالات کرنا چاہتے ہیں، بس آپ ہمیں سیدھا سیدھا ان کا جواب دے دیں۔ حضور نے فرمایا حاضر، سوال کرو۔ عیسائیوں نے کہا کہ حضرت، آپ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ حضور نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو تو ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے، کلمت اللہ ہے، رسول اللہ ہے، شان والا پیغمبر ہیں، اور یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ وہ تو آسمانوں میں زندہ ہے۔ عیسائیوں نے کہا کہ حضور، ایک سوال کا جواب تو ہمیں مل گیا، اب دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ بی بی مریم کو بھی مانتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ کیوں نہیں مانتے؟ بی بی مریم جو ہے صدیقہ ہے، طاہرہ ہے، ہمارے قرآن میں ان کا ذکر بھی ہے۔ عیسائیوں نے کہا کہ حضور، ہماری 2 باتیں ہو گئی، بس ایک آخری سوال ہے، اس کا جواب آپ ہمیں دے دیں۔ عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ دنیا میں کوئی اور ایسا بچہ ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو؟ میرے بھائیو، عیسیٰ علیہ السلام تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے نا۔ تو ان عیسائیوں نے کہا کہ کوئی ایسا بچہ ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو، کوئی مثال ہی دے دے۔ ابھی ان عیسائی اور حضور کے سوالات جوابات ہو رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ اے میرے محبوب، آپ ان کو یہ جواب دے دیں، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسی ہے جیسے آدم کی۔ عیسیٰ علیہ السلام اگر بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو آدم علیہ السلام کا تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی چلو ماں تو ہے نا، لیکن آدم علیہ السلام کی تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ اگر کسی کا باپ نہ ہو تو کیا تم ان کو خدا کا بیٹا سمجھ بیٹھو گے؟ تو جس کا نہ ماں ہو نہ باپ ہو تو کیا تم اس کو خدا بنا کر بیٹھ جاؤ گے؟ اب ان عیسائیوں کی زبان ہی بند ہو گئی کہ وہ کیا جواب دے۔ ان عیسائیوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کے جوابات ابھی آ گئے ہیں، ہمیں مزید ٹائم دے، ہم ان باتوں پر غور کریں گے۔ وہ عیسائی لوگ اپنی جگہ پر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو حکم دیا کہ میرے محبوب، آپ ان عیسائیوں کو بھاگنے نہ دیں، آپ ان سے کہیں کہ یہ آپ کے ساتھ مباحلہ کریں۔ مباحلے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
مباحلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے زمانے میں اس طرح ہوتا تھا کہ دو جماعتیں میدان کے اندر آ جاتی تھی، ان میں سے اگر جو جماعت جھوٹی ہوتی تھی، باطل ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ ان کو غرق کر دیتا تھا، اور جو حق پر ہوتی تھی وہ بچ جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا کہ نبنو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم۔ حضور نے ان عیسائیوں سے کہا کہ تم اپنا خاندان لے آؤ، میں بھی اپنا خاندان لے آتا ہوں، اور میدان میں کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں کہ ہم دونوں میں سے جو باطل ہو وہ ہلاک ہو جائے۔ جب حضور نے ان کے سامنے یہ مباحلے کا چیلنج رکھا نا، وہ عیسائی لوگ پڑھے لکھے تو ویسے تھے، اہل کتاب بھی تھے، علم بھی ان کے پاس تھا، ان کے علماء نے ان سے کہا تھا کہ حضور کے ساتھ کبھی بھی مباحلہ نہ کرنا، یہ سچا نبی ہے، اگر تم اس کے ساتھ مباحلہ کرو گے تو تم برباد ہو جاؤ گے۔ اب انہوں نے کہا کہ چلو حضور کے ساتھ صلح کرتے ہیں۔ حضور جیت گئے، اپنی جان چھڑاتے ہیں، حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ مباحلہ نہیں کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں جو حکم کریں ہم آپ کو سالانہ اتنا جزیہ دیا کریں گے، ہم آپ کے سامنے مباحلہ نہیں کرتے۔ حضور نے فرمایا والذی نفسی بیدی، مجھے خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر یہ لوگ آج میرے مقابلے میں نکلتے تو زمین کے اندر سے آگ نکل جاتی جو ان کو بزم کر لیتی، ان کو اپنے ساتھ اندر کر دیتی۔ یہ لوگ تو خوش قسمت ہیں کہ یہ لوگ مباحلے سے بھاگ گئے۔